حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور دہائی دے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے فرمائے گا، تو نے اس کو کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے اس لیے قتل کیا تاکہ تیرے دین کو غلبہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تو میرا حق ہے۔ ایک اور آدمی ایک دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور کہے گا، مولا، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے اسے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا، اس لیے کہ فلاں کی عزت اور غلبہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، عزت تو اسے نہیں مل سکتی۔ پھر وہ قاتل اپنے گناہ سمیت لوٹے گا، یعنی اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4002۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے فلاں شخص نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا اور کہے گا، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا، میں نے اسے فلاں کی حکومت کی خاطر قتل کیا تھا۔ حضرت جندب نے فرمایا، ایسے کام سے بچو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4003۔ حضرت سالم بن ابو الجعد سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے، پھر توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرنے لگے اور راہ راست پر آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے لیے توبہ کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ میں نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر لائے گا، اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، وہ کہے گا، اے میرے رب، اس سے پوچھ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا؟ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یقیناً یہ آیت اللہ تعالیٰ ہی نے اتاری ہے، مگر پھر اسے منسوخ فرما دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4004۔